बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। हमने कुछ बातें बताई थी अल्लाह के रसूल के हम पर क्या क्या हुकूक़ हैं। कुछ बातें हमने बताई थी। अल्लाह के रसूल का एक हक़ ये भी है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा हो, माँ बाप से भी, औलाद से भी, दूसरे सारे लोगों से भी ज़्यादा होना चाहिए। सूरह तौबा के अंदर तो अल्लाह ताला ने 8 चीज़ों का जिक्र किया। अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बंधु बहनें और तुम्हारे फ़लाँ 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 अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा पसंद हो तो इंतज़ार करो, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में सारे लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। मोहब्बत 2 तरह की होती है, एक मोहब्बत फितरी होती है और एक मोहब्बत होती है कसबी। फितरी का मोहब्बत अल्लाह ने हमारे नेचर में, तबीयत में वैसे रखा है। प्यारे बच्चों को देखकर मोहब्बत, बीवी मियाँ बीवी से मोहब्बत, गर्मी के दिन है ठंडे पानी से एक मोहब्बत, ये सब तो अल्लाह ने नेचुरल हमारी तबीयत में रखा है, इसको आदमी अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ बातें ऐसी हैं कि सब उनको हासिल करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, उसको कहते हैं कसबी। जैसे हम समझें कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, माँ बाप से भी, भाई बंधु से भी, सारे लोगों से। मैं आमतौर पर मिसाल देकर समझाता हूँ। एक पसंद है आपकी बीवी की, आपके बीवी की मोहब्बत आपके दिल में बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। बीवी की मोहब्बत हर शौहर के दिल में, और हर बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत, हर शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत होनी चाहिए। आपके ख्याल आया कि साहब अल्लाह के प्यारे रसूल की एक सुन्नत है दाढ़ी रखना, अल्लाह के रसूल ने हुक्म भी दिया है इसलिए दाढ़ी रखना चाहिए। आपकी बीवी कहती है नहीं साहब मत दाढ़ी रखिए। अब दोनों मोहब्बत आपके दिल में है, बीवी की भी है, अल्लाह के रसूल की भी है। अब किसको प्रेफर करेंगे, किसको तरजीह देंगे? इसको बोलते कसबी। आपने कहा बीवी की मोहब्बत नहीं, हम तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल के तरीक़े को अपनाएंगे, लिहाजा आपने दाढ़ी रख ली। माँ कहती अरे मत दाढ़ी रख बेटे, कोई तो लड़की नहीं देगा, दाढ़ी वाला बोलेगा फला। नहीं, माँ बाप की कदर भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन माँ बाप की कदर को, उनकी मोहब्बत को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, उसको नहीं मानेंगे। हदीस में तो यह है कि ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मअसियतिल खालिक़। बंदे कोई भी हों जी, गुनाह में तुम्हारा साथ मांगे तो हर के साथ नहीं देना, कभी उनकी बात नहीं मानना, माँ हो बाप को कोई भी हो। तो इस तरह एक चीज़ है, आपने कुछ भी ऐसा काम करना चाहा जो शरीयत चाहती है और आपके घर वाले नहीं चाहते, आपके दोस्त नहीं चाहते हैं, ऐसी सूरत में आप रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में तरजीह देंगे और रसूल की मोहब्बत पर अमल करेंगे। लिहाजा इसका भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबअन लिमा जितु भी। इस हदीस पर थोड़ा सा कलाम किया लोगों ने, लेकिन बहरहाल हसन दर्जे की हदीस कुछ लोगों ने कहा है। तुम्हें का कोई भी आदमी कामिल मुसलमान उसी वक्त होगा जबकि उसकी ख्वाहिश है मेरे हुक्म के मातिहत हो जाएं। कोई भी ख्वाहिश है नहीं, अल्लाह के रसूल नहीं बोले नहीं करना, अल्लाह के रसूल को मना के नहीं करूँगा, ऐसे हो जाए जब तुम्हारा ईमान कामिल होगा। लिहाजा इसका भी ख्याल करना चाहिए कि हमारे दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। मोहब्बत एक तो अल्लाह के रसूल की ज़ात से है, एक अल्लाह के रसूल की बात से है, दोनों का ख्याल करना। सारे मुसलमानों के दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मोहब्बत है, बात की मोहब्बत बराए नाम है। बाज़ लोग रबीउल अव्वल आता है तो कितनी धूमधाम से मीलाद मनाते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, मीलाद मनाना ही जायज़ नहीं, उस पर फजूल खर्ची ये सब तो दूसरी बातें हैं। ये क्या है? अल्लाह के रसूल की ज़ात से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल की बात देखें, अल्लाह के रसूल ने फजूल खर्ची से मना किया, लोगों को तकलीफ़ देने से मना किया, रास्ते बंद करने से मना किया। मीलाद के जलसे में क्या नहीं होता भाई, बहुत सारे बेहयाई के काम होते हैं।
بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی ذات سے محبت، اللہ کے رسول کی بات سے مخالفت، یہ کیا ایمان ہے؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی بات سے محبت ہونا چاہیے، دونوں سے محبت ہونا چاہیے. ابو لہب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تھی، بات سے محبت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا ہوا ہے، اور صبح دودھ بھی پلائیں ہمارے نبی کو. ابو لہب نے آزاد کر دیا اس کو، ہاں خوش ہو کے. یہ ذات سے محبت تھی اللہ کے رسول کی. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. ابو لہب بھی وہاں تھا. کہا علی ذالک دعوتنا تبا لک سائر اليوم، کیا اسی واسطے بلائے کیا ہم کو گھر سے؟ آؤ آؤ ایک ضروری بات بتانی ہے. افسوس ہے، تباہ و برباد ہو جاؤ. اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل کی. دیکھیے، بات سے محبت نہیں ابو لہب کو، ذات سے محبت تھی. اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ تھوڑی ایمان ہے جی. اللہ کے رسول کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ذات سے بھی محبت اور اللہ کے رسول کی بات سے بھی محبت ہم کو ہو. ذات سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کا چہرے پر داڑھی تھی، آپ کے بال کچھ سفید ہو گئے تو مہندی لگائے، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے سوتے تھے. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہو گئی، بات سے بھی محبت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، پہننے کی، آنے کی، جانے کی، ملنے کی، ملاقات کرنے کی، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت. دونوں محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، جب چل کر ہمارا ایمان کامل ہوگا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کا بھی حدیث ہے، حضرت انس کی بھی حدیث ہے جو بخاری کے اندر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تمہیں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہٰذا اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول کا حق ادا کریں. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسروں کو پہنچانے کی بھی خواہش ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک حق ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری ایک بات بھی معلوم ہے تو دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرو. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. بزدلی ایسی ہو گئی ہمارے اندر کہ صاحب شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو بولتے ہوئے بڑی جھجک آتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں صاحب ایک بڑے آدمی سمجھو، عہدے میں، مرتبے میں، یا کسی بھی پیسے میں، اب وہ الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں. اب ایک مسلمان ان کو دیکھتا ہے، اب ہمت نہیں کرتا، صاحب سیدھے ہاتھ سے پیو، بولنے کی ہمت نہیں کرتا، خاموش رہ جاتا ہے، نظریں پھیر لیتا ہے. دیکھو اللہ کے رسول کی بات پہنچانی چاہیے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے. لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر خود بھی عمل کریں اور آپ کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم نا، اللہ کے رسول کا احترام کرنا چاہیے. جب آپ کا نام آیا ہم آپ پر درود پڑھیں. حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حدیث کے درس میں بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں. کوئی سوال کرنا ہے تو ادب کے ساتھ کریں، بلند آواز سے نہ کریں. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ آپ کا نام سنیں تو آپ درود بھی بھیجیں آپ کے پاس. خاص کر جو ہے جمعے کے دن اور جمعے کی رات زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات ہو یا جمعے کا دن ہو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو قبر میں جانے کے بعد گل گئے ہوں گے، آپ کی ہڈی بھی مٹی کھالی ہوگی، کیسے آپ ہمارا درود سنیں گے، فرشتے پہنچائیں گے آپ کو؟ کہا کہ انبیاء اکرام کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی،
ماشاء اللہ، ہمارے پیارے نبی ویسی تر و تازہ ہیں جیسے کہ اس دنیا میں تھے، الحمدللہ۔ لیکن وہی بات سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ ہم جا کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ کا رسول ہماری مدد کیجئے، امت پر اب مصیبت آئی ہے، مدد کیجئے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ حالی صاحب نے کبھی کہا تھا، اے خاصہ نے رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ غلط شعر ہے یہ۔ اللہ کے رسول سے کیا دعا کرتے جی؟ اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے رسول اگر قبر میں رہ کر کچھ کر سکتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوتے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوتے، بچا لیتے اللہ کے رسول۔ لیکن کیا کسی صحابی نے جا کے حضرت عثمان کی شہادت کے وقت اللہ کے رسول کے پاس کہا، اللہ کے رسول مدینے میں تو شیطان لوگ آ گئے ہیں، حضرت عثمان کو پریشان کر رہے ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول مدد کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اس وقت جا کے کسی نے قبر پر نہیں کہا، اللہ کے رسول آپ کے پیارے نواسے وہاں کربلا میں شہید کیے جا رہے ہیں، آپ مدد کیجئے۔ کس نے کہا جی؟ کبھی جا کے کسی نے شکایت نہیں کہ اللہ کے رسول سے فریاد نہیں کی، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ جب بھی آپ کا نام سنیں تو اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا بھی ہم خیال کریں گے تو اللہ تعالی ہماری بہت ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس کا خیال کریں، اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔